خواب تو دیکھ سکتے ہیں، خواب دونوں ہاتھوں میں تمہارے چہرے کو بڑھنے کا، خواب تمہارے کان میں چپکے سے کہنے کا، تمہارے ماتھے کے بوسے کا، تمہارے ہونٹوں کی حدت کا، تمہارے بازو میں مڑنے کا، تمہارے ہاتھ کو تھامے دور بڑی دور تلک ایک ہی راستے پر چلنے کا، بکھرنے کا، سنبھلنے کا، مچلنے کا، نکھرنے کا۔ میری جان، مجھے اجازت دو میں سارے خواب یہ اپنے تمہاری آنکھ میں رکھ دوں، تمہارے پاس آ کر میں بہت دھیرے سے یہ کہہ دوں، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ بتاؤ نا، جو ایک نہیں ہوتے وہ ایک ہونے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ وہ اپنی درد کرتی آنکھیں کھولے بہت دکھ سے مدھم مدھم بولتا چلا گیا۔ وہ جو اپنی طرف سے سخاوت کا اعلان کرتی ہوئی نہ سونے کا عہد کر چکی تھی، اب کتنی پرسکون نیند میں غرق تھی۔ عبید اس کا چہرہ دکھ لیے اس کی گود میں لیٹا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا سکون بھی تھی اور بے سکونی بھی۔ اپنے سینے پر اس کا ہاتھ اٹھائے وہ ہونٹوں کے قریب لے جانے کی جسارت کرنے کا خواہش مند تھا، اسے چھونا چاہتا تھا، جو اس پر ظلم کر کے بھی مہربان سی تھی۔ ایک حسرت اور بے قراری لیے وہ اپنے ہونٹوں سے اس کا کومل نازک ہاتھ لگائے تکلیف میں تھا، ایسی تکلیف جو اسے ساری عمر جھیلنی تھی۔ عبید کی آنکھوں میں سرخ دہکتی نمی آئی تھی۔ تو کوئی خوشبو ہے میری سانس میں بہتی ہوئی، میں کوئی آنسو ہوں بس تیری روح میں گرتا ہوا۔ خدا کرے تم میری تھوڑی سی میں سہائی پر تاعمر فائز رہو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مکمل سکندر، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے تمہارے دل میں موجود اپنے رقیب کو ابھی تک برداشت کیے ہوئے ہوں۔ میرا دل اس تکلیف سے بجھ رہا ہے، بجھ جائے گا، میرا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ وہ اسے سب کہہ رہا تھا، جانتا تھا اس کی نیند بہت پائیدار ہے، ایک سونے کا کام ہی تو وہ بہت ایمانداری سے کرتی تھی۔ وہ اس کے گود سے سر اٹھائے اٹھ بیٹھا تھا، رخ پلٹا تو سامنے مکمل سکندر دنیا جہان سے غافل اس قدر سکون کی نیند میں تھی کہ عبید کو ناگواری ہوئی، کیوں اس کی نیند چھین کر وہ خود اس قدر مزے میں تھی۔ جی بھر کے تباہ کرو، اسی بہانے تمہیں جی بھر کے آنکھوں میں بھر لوں گا مکمل سکندر۔ وہ وقت جب تم مجھ سے دور جاؤ، کاش میری زندگی کے ہوتے، میری زندگی میں کبھی نہ آئے۔ یکدم وہ اپنا سر تھامے کچھ دور ہوا، یہ سر کا اذیت ناک درد پھر سے جاگ کر اس دل جلے کی جان لے رہا تھا۔ یہ تکلیف کاش میں سے کاٹ کے پھینک دیتا۔ آج اگر تمہارے قریب آیا ہوں تو اس درد کو موت آ گئی ہے۔ دوسرا رقیب تو یہ درد ہے مکمل سکندر، تمہیں کبھی نہیں بتا پاؤں گا کہ تم میرا علاج ہو، بھلے اس کی عدم دستیابی سے مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ نہیں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو، یہی تمہاری سزا ہے۔ مکمل کے چہرے پر تھکے اور ہارے انداز سے ہاتھ پھیرتا وہ خود کو سزا دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اٹھنے سے پھر سر میں ٹھیس اٹھی جو اس کا دل دہلا گئی تھی۔ دل خود کو سنبھالتا اور لڑکھڑاتا ہوا وہ بمشکل اسٹڈی کے دروازے کو کھولے اندر داخل ہوا اور صوفے پر جا کر گر گیا۔ اس کا چہرہ زردی میں اٹ چکا تھا، یہ ظلم اور درد مل کر اس کی جان لینے کے در پہ تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ درد بھی کمبخت اس کی جان لینے سے انکاری تھا۔ گرتے ہی وہ اپنی درد کرتی آنکھیں سختی سے بھیج چکا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھا، اس کی مکمل کو خبر تک نہ تھی۔ وہ اسے ابھی جانتی ہی کب تھی، جان لیتی تو شاید اس پر اپنی جان لٹا دیتی۔ آج فجر کے بعد سوئے نہیں تم؟ اپنی پشت پر دلاور کی آواز سنے عبید مڑا تھا، سفید سوٹ پہنے وہ لان میں لگی ریلنگ بار پر جھکا کھڑا تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے، رات ہونے والا شدید درد اب بہتر تھا۔ وہ اپنے درد کو اسی لیے نوچ کر نہیں پھینکتا تھا کیونکہ وہ اس پر مہربان بھی تھا، جس شدت سے حملہ کرتا تھا اسی شدت سے اس کے سر سے فرار بھی ہو جاتا تھا۔ ہاں مگر عبید ملک کو پھر کئی دن نیند نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کے اس سر درد کا علاج بس ٹینشن اور غصے سے دوری ہے، مگر آج کل تو وہ انہی دو چیزوں کا شکار تھا۔ اس کی آنکھیں آج ویران سی تھیں۔ دلاور بھی اپنے اور اس کے لیے چائے لیے آئے تھے جو وہ میز پر رکھ چکے تھے۔ جی ڈیڈ سو نہیں پایا، وہ بھی بے دلی سے مڑتا ہوا بیٹھنے کے لیے کرسیوں تک گیا۔ دلاور پہلے ہی بیٹھ چکے تھے۔ نظریں تو عبید کی الجھی صورت پر مرکوز تھیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے میرے شیر کی، آج میرا شہزادہ بجھا سا بھی لگ رہا ہے۔ دلاور کی فکر مندی دیکھتا ہوا وہ بھی مطمئن سا ہوئے اب چائے کا کپ اٹھا چکا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، کچھ دن خود سے فرار چاہتا ہوں، آپ مجھے کہیں بھیج دیں کچھ دن، میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں۔ عبید کی اس انوکھی بات پر اب دلاور حیران ہوتے ہوئے مسکرا دیے تھے۔ وہی تو سیدھی طرح کہو نا کہ ہنی مون پر جانا ہے۔ ہاں ہاں جاؤ بھئی جاؤ، میں کل ہی تم دونوں کا ٹکٹ کنفرم کرواتا ہوں۔ اور دلاور کی کچھ فہمی پر دل جلا تو مزید دل جلا بیٹھا تھا۔ سب کیا کیا سوچ لیتے تھے۔
ڈیڈ ہنی مون نہیں، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ اس بات پر تو اب دلاور حقیقی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ عبید کا الجھن زدہ چہرہ دیکھ کر ان کو بے چینی سی ہو رہی تھی۔ برخودار، اب یہ اکیلے رہنے اور ہونے کے خواب چھوڑ دو۔ وہ جو تمہارے ساتھ جڑ گئی ہے اب بس ہر جگہ وہی ہوگی۔ میں تمہیں اکیلے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب بھی جاؤ مکمل کے ساتھ لے کر جاؤ۔ باقی یہ منہ سے ذرا سنجیدگی ہٹا بھی لیا کرو یار، شادی سے تو بندے میں خوش مزاجی آتی ہے۔ دلاور ایک بار پھر شرارت لیے اسے ساتھ ساتھ اچھی طرح سمجھا بھی گئے تھے، یعنی اب عبید ملک فرار بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو گویا سسک سسک کر مرنا ہی ظالم قسمت کا فیصلہ تھا۔ سب اتنے پاگل تھے کہ عبید کو بہت آسودہ اور خوش سمجھ رہے تھے، مگر یہ چیزیں تو اس کو چھو کر گزر جاتی تھیں۔ خوشیاں، سکون اور تکلیف کا کوئی مرہم اس دل جلے کے بکھرے شخص کو راس نہیں تھا۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، ہم سب تو تمہاری آنے والی برتھ ڈے پارٹی کا سوچ رہے ہیں۔ خیر سے میرا شیر فولادی جوان پورے 27 سال کا ہونے والا ہے۔ اب اس نے ایک اور شوشے پر عبید دل تک جلا تھا۔ زندگی نے آگے کون سی خوشیاں منانے کا سکھ دیا تھا جو وہ ایک اور فارغ سی خوشی مناتا، مگر یہاں تو اور کسی کی سالگرہ منائی جاتی ہو یا نہ، عبید ملک کی ضرور منائی جاتی تھی تاکہ محترم کسی بہانے سے مسکرانے کا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکیں۔ مقصد بس گھر میں ہلکی پھلکی تقریب کرنا ہوتا تھا، مل بیٹھنے کا ایک بہانہ۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ ڈیڈ نہایت بے دلی سے موصوف نے شکایت کی تو دلاور اب مصنوعی خفا ہو کر اٹھ سے کھڑے ہوئے۔ ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی بہانے تمہارے ماں باپ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ لیں گے۔ ہماری خوشی ہے، تمہارا کیا جائے گا؟ لڑکے وہ شفیق سے انداز میں مان لیے بولے تو عبید نے بھی دی مسکراہٹ سے ان کو دیکھا، گویا راضی ہوں کا یہی اشارہ تھا۔ دلاور مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے اپنا کپ اٹھائے گھر کی طرف بڑھ گئے تھے، اور وہ تو بس آہ ہی بھر سکتا تھا اور اس کے پاس فی الوقت کوئی حل نہ تھا۔ وہ بہت بے دلی سے آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ گزری رات کی تکلیف اسے مدھم سی بے حالی میں لپیٹ چکی تھی۔ آج تو بلیک پینٹ اور ڈارک گرے شرٹ میں محترم اپنی حالت زار جیسے ہی ظالم اور بے حال دکھائی دے رہے تھے۔ شرٹ کے اوپری بٹن بند کیے، اب وہ کالر کھڑا کیے ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کا کوٹ بڑی نفاست سے مکمل نے بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ خود وہ آج صبح اٹھ کر مہرین کے ساتھ ناشتے میں ہیلپ کروانے جا چکی تھی۔ شاید اسے لگا تھا کہ مہرین کی ممتا کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور خود مہرین کو بھی تو احساس دلانا ضروری تھا کہ وہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ ساتھ ایک پیاری سی بہو بھی لائی ہیں۔ وہ کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی، عبید کو ناشتے کا کہنے اور رات اس کے غائب ہونے کی انویسٹیگیشن کرنے۔ وہ پنک بہت نفیس کرتے کے نیچے تنگ گرے پاجامہ اور بہت خوبصورت سا گرے اور پنک کنٹراسٹنگ جالی دار آنچل جو محترمہ ایک طرف پھیلائے اور دوسری طرف سارے بال کیے اپنے دہتے حسن میں لپٹی اندر آ چکی تھیں۔ چہرہ تمام مصنوعی حسن سے عاری، مگر مکمل سکندر کی آنکھوں میں ہلکا کاجل اور ہونٹوں پر بہت مدھم کلر لیس گلوس تھا۔ مکمل نے دیکھا تو عبید اب مڑتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھانے والا تھا، جب نظر اس جان کی دشمن پر پڑی۔ بنا کسی سنگار کے بھی اسے وہ بے قرار کر چکی تھی جو پہلے ہی ہلکان تھا۔ فوراً سے وہ اپنی نظریں ہٹائے تاثر چہرے پر سجائے دوبارہ آئینے کے سامنے ڈٹ چکا تھا۔ مکمل بھی چہرے پر سنجیدگی لائے قریب گئی۔ ناشتہ کر لیں، مما آپ کو بلا رہی ہیں۔ مکمل نے بالکل اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اطلاع دی، جس پر وہ خفگی لیے اسے آئینے میں گھور چکا تھا۔ آ کے کرتا ہوں، سڑا ہوا جواب۔ کم از کم مکمل تو امید نہیں کر رہی تھی۔ ایک گہری نظر وہ عبید کی سنجیدگی پر ڈالے مڑنے لگی تو تھی، مگر پھر پلٹی۔ رات آپ کب گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس مہربان کا کیسے خیال آیا آپ کو، اور کب؟ مکمل کا سامنا وہ کم از کم اس وقت نہیں چاہتا تھا۔ خواہ مخواہ اس کا دماغ گھما دیتی تھی۔ خود پر جبر کیے وہ مڑ کر چہرے پر بہت غسیل ایکسپریشن لا چکا تھا۔ مکمل کو بھی اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ فی الوقت سڑا ٹیلا بنا ہوا ہے۔ اگر میری مہربانی مجھے جتاؤ گی تو کھڑے کھڑے سود سمیت بقایا ظلم ڈھاؤں گا۔ اس کی ہوش اڑاتی آنکھوں میں جھانکے وہ معنی خیز نظریں لیے اس کے بالکل روبرو ہو کر اکڑے بولا تھا۔ مکمل اسی لمحے گھبرا کر کچھ دور ہٹی۔ یہ بندہ واقعی جلیبی تھا۔ آپ ہر وقت جلے کیوں رہتے ہیں؟ بندہ تمیز اور تحمل سے بھی تو بات کر سکتا ہے۔ مکمل کا یہ فرار وہ ناکام بنانا چاہتا تھا، مگر نہ کر سکا۔ جانتا تھا کہ خود ہار جائے گا۔ وہ تو اب آنکھوں میں سختی لیے گھور رہی تھی۔ تم نے مجھے جلا کر راکھ کیا ہے، تمیز کے تم قابل نہیں، اور تحمل میری ذات کا حصہ نہیں ہے۔ وہ دل میں کہنے والی بات اس کے سامنے کہہ گیا تھا۔ یہ شاید مکمل کے رات زہریلے کہے لفظوں کی تپش تھی جس نے عبید کو اندر تک شعلہ
بھولا بنا رکھا تھا۔ مکمل نے اداس سی صورت بنائے اس ظالم کو دیکھا جو بہت تکلیف میں لگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ مکمل کو لگا کہ جیسے اب معافی کا صحیح وقت ہے اور اس پر عبید ہنس دیا۔ ہنسنا ہی بنتا تھا اس دل جلے کا، رخ پھیرنا ہی اس اذیت کو چھپانے کا طریقہ تھا۔ مکمل کو آج بہت دکھ سا ہوا تھا۔ اپنی کل زہریلے لفظ کہنے کی ناانصافی پر وہ نادم تھی۔ کس لیے؟ ہاں بولو مکمل سکندر۔ وہ خونخوار ہو کر پلٹا اور وہ پوری کی پوری اس وحشی کی گرفت میں تھی۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ چکا تھا۔ مکمل اس کی آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ سی سہم بھی گئی تھی۔ عبید کے دل نے اسے صاف صاف تنبیہ کی، آپ کو انجانے میں دکھی کر دیا، لیکن آپ نے مجھے اس سوہان روح عذاب کا پورا بدلہ بھی فراہم کیا ہے۔ حیا سے محبت والا بدلہ۔ حساب پورا ہوا۔ وہ کتنی سفاکی سے عبید ملک کا رہا سہا دم بھی توڑ رہی تھی۔ شاید جانتی بھی تھی کہ حیا یقیناً جھوٹ بول رہی تھی، پھر بھی وہ اس شخص کو اذیت دے رہی تھی۔ عبید کی آنکھوں کی بے یقینی قابل رحم تھی۔ تم واقعی اتنی ہی بری ہو مکمل، یا میرے لیے خاص ڈسکاؤنٹ ہے؟ ویسے یہ صحیح کہا تم نے، حیا سے محبت، ویری گڈ۔ ہاں اسی سے کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبی لائن ہونی چاہیے تھی جن کو عبید تفریح کا سامان سمجھتا۔ یو آر رائٹ۔ مجھے تمہارے معیار کے مطابق اتنا ہی گھٹیا ہونا چاہیے تھا۔ سوچتا ہوں اس متعلق بھی۔ بے دردی سے وہ مکمل کے کندھے چھوڑتا اسے پیچھے دھکیلتا ہوا طیش میں غضب ناک ہوتے اپنا فون اٹھائے مڑ گیا تھا۔ مکمل تو اس تباہ کن رد عمل پر پتھر ہو چکی تھی، زمین میں گڑ گئی تھی۔ اتنی تکلیف سے تو وہ پہلی بار متعارف ہوئی تھی۔ عبید مکمل کی لرزی آواز نے عبید ملک کے بپھرتے تکلیف دہ قدم روکے تھے، مگر اس کی آنکھیں تو تباہی کا استعارہ بن چکی تھیں۔ تم جیسی عبید ملک کی محبت تو کیا اس کی ایک نظر کی مستحق بھی نہیں تھی مکمل سکندر، مگر یہ میرا حوصلہ ہے کہ تم کو پلکوں تک لے گیا ہوں اور مجبور ایسا ہوں کہ پلکوں سے گرا بھی نہیں سکتا۔ وہ کرب اور اپنی وحشی آنکھیں بحال کیے دل میں پھٹ پڑا تھا۔ اسے اب وہ اپنے کسی اظہار کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ رکے قدم بنا مکمل کو سنے بجلی کی رفتار سے باہر نکل گئے تھے۔ مکمل وہیں اپنی پتھرائی صورت لیے بیڈ پر ٹک گئی۔ عبید کا یہ غصہ صرف غصہ نہیں بلکہ تکلیف بھی تھی۔ مکمل کا دل بے چین اور دماغ منتشر ہو چکا تھا۔ اسے اپنا آپ گنہگار سا لگا۔ اس شخص کی اس تکلیف کا سبب اسے اپنا آپ لگا تھا۔ آج وہ بنا ناشتے کے ہی چلا گیا تھا۔ پہلے تو کئی گھنٹے وہ اپنے اندر کی اس درد دیتی بے چینی سے چھٹکارا پانے کے لیے بے مقصد سڑکوں پر گاڑی گھماتا رہا، اور پھر بنا آفس جائے وہ سیدھا سائٹ پر چلا گیا۔ بلڈنگ ایریا سے کچھ فاصلے پر وہ اجڑے حال میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے سلجھے بال ہوا کے زیر اثر آ کر بکھر کر اس کی پیشانی پر ڈھلک آئے تھے۔ کوٹ اتار کر اس نے گاڑی کے اندر پھینک رکھا تھا۔ آج صبح سے دھوپ بھی نہیں نکلی تھی۔ ٹھنڈی یکھ ہوائیں اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ آج بارش لائیں گی۔ یوں تو شدید سردی کا موسم رخصت ہو چکا تھا، مگر آنے والی بارش اور گہرے سیاہ بادلوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کچھ دن ٹھنڈ پھر سے لوٹنے والی تھی۔ وہ خالی تھا۔ صبح وہ جو مکمل پر پھٹ پڑا تھا، اب اسے اپنے اس عمل پر افسوس تھا۔ اسے لگا جیسے وہ مکمل کو اپنی اجڑی حالت کی انجانے میں خبر دے آیا ہے۔ یہ برا ہوا تھا، بہت زیادہ برا ہوا تھا۔ ایک انا پرست مر سکتا ہے لیکن اپنی تکلیف کی وجہ سے پھٹ نہیں سکتا۔ ایسوں کو درد اندر ہی اندر دیمک بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس کی الجھنیں تھیں کہ رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ آسمان کی ہلکی تاریکی بھی بالکل عبید ملک کے اندر جیسی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں آخر؟ بلکہ کیوں ہوں میں آخر؟ میری زندگی کا کوئی لطف نہیں چھوڑا تم نے مکمل۔ تم بار بار میرے سامنے آ کر مجھے تکلیف دیتی رہو گی اور میں سہتا رہوں گا، یہی رہ گیا ہے کیا؟ اے مالک، میری اس منتشر ذات پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ یہ اذیت میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، میں ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ وہ خود سے باتیں تو کرتا تھا مگر اس آسمان والے رب سے بھی ہم کلامی سے واقف تھا۔ رب کے حضور جا کر آج تک اپنا سکون اور اپنی ہمت ہی مانگتا آیا تھا۔ جب بچپن میں اپنے ماں باپ کو اپنے لیے تکلیف میں دیکھتا تھا تو تب بھی اپنی ہمت اور ماں باپ کی اس تکلیف سے خلاصی مانگتا تھا۔ دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھتا تھا تو اس کا دل اس جگہ سے روپوش ہونے کا چاہتا تھا۔ اپنے ہر خوف سے آج تک رہائی مانگتا آیا تھا، ڈرتا تھا، کمزور پڑنے سے خوف کھاتا تھا۔ جب اسے ترس اور ہمدردی نوازی جاتی وہ اپنی دعا میں اپنانا، قابل شکست ہونا مانگتا تھا۔ دعائیں لگ تو گئی تھیں مگر شاید مکمل نہیں، ادھوری سی۔ وہ باہر سے ناقابل شکست تو ہوتا گیا مگر اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو روکنے میں بہت ناکام رہا۔ زندگی کی
26वें साल तक वो अपने अंदर की तोड़ फोड़ से भी बहुत हद तक छुटकारा पा गया था, मगर फिर से इसकी तकलीफ का वक्त शुरू कर दिया गया। ला हासिल और यकतरफा मोहब्बत का दुख जिसे इसने बहुत टाला, पर ये शय तो सर पर नाच कर जाहिर हुई। फिर ये ला हासिल मोहब्बत कहने को हासिल तो हो गई, मगर यकतरफा अजाब का कांटा वैसा ही उबैद मलिक के सीने में पेवस्त रहा। अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कांटे को निकाल दे या नासूर बनने दे। निकालना तो रूह निकलने के मुतरादिफ था, मगर इसका नासूर बनना भी इस दिल जले का काम आहिस्ता आहिस्ता तमाम कर रहा था। बिना किसी को खबर हुए वो चुबा कांटा तो सुहान रूह बन गया था। मिलते रहते हैं बहुत लोग तुम्हारे जैसे, पर समझ में नहीं आता कि तुम्ही में क्या है। मैंने ये सोच के रोका नहीं जाने से इसे, बाद में भी यही होगा तो अभी में क्या है। तेज चलना मुझे आता है मगर आपके साथ। कैफ मत पूछिए आहिस्ता, रुई में क्या है। सब कुछ एहसास पे मौकूफ़ हुआ करता है। गम में क्या है मेरे बेदर्द, खुशी में क्या है एक सर्द आह ने इसका वजूद दहका दिया था। मुझ में जुदाई का हौसला भी नहीं है कि तुम्हें खुद से दूर पटक दूं मुकम्मिल, ना मुझ में तुम पर जबर करने का इख्तियार है कि तुम्हारे दिल में खुद को दर्ज कर दूं। ये मोहब्बत मांगने से मिलती तो खुदा की कसम ये उबैद मलिक फ़कीरी ओढ़ लेता, गलियों की खाक छान कर गदागर बन जाता, पर जानता हूँ ये नामुमकिन है और मेरी अना ये जानते बूझते तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएगी। हम दोनों को एक दूसरे की आह लगेगी। अब मुझे तो शायद लग चुकी है। अपनी दर्द करती कनपट्टी मसलता हुआ वो बेहद तकलीफ दा कर्ब में लिपटा, खुद को तक मज़ीद तकलीफ देता जा रहा था और मज़ीद देना चाहता था। ये मौसम की लताफत और नगमगी तक इसे जहर लग रही थी। इस ठंडी हवा के बावजूद इसका सांस अटकता जा रहा था। इस तरह से मौसम के बावजूद उबैद मलिक के अंदर आग जैसी तपश थी। दिल दिमाग वजूद सब जल रहा था। वो बेबसी की इंतहा पर खड़ा एक मजबूर सा नीम पागल था। अरसल अपनी गाड़ी का डोर खोले पलटा तो नज़र सामने ही हया पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी से निकलकर कैफ़े की तरफ बढ़ चुकी थी। खुद अरसल यहाँ कैफ़े में एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। हया को यूँ देखकर दिल ने जैसे कहा कि यही मौका है वो हया से बात करे, आज यहाँ आर हो या पार। मगर वो अब इस हाँ और ना की सुहान रूह कैफियत में मज़ीद मुब्तला नहीं रहना चाहता था। उबैद की कही बात इसके दिमाग में किसी अहम दायरे की मानद गर्दिश कर रही थी। अपने डार्क ग्रे कोट के खुले बटन बंद करता वो दोबारा से गाड़ी का डोर बंद किए कैफ़े की तरफ रवाना हो चुका था। मौसम भी आज इन सब दिलजलों पर हल्की सी उदासी सब करता दिखाई दे रहा था। ना जाने क्यों अरसल को लगता था जैसे हया इसकी बात सुन लेगी। ये मोहब्बत के मारे भी महबूब की हर ज़्यादती को तो सवाब समझ कर बोलते थे। कैफ़े का दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर इंटर हुआ और इसकी नज़रें बहुत बेकरारी सी हया को तलाश कर रही थी। कुछ सेकंड की ये तलाश बहुत जल्द ख़त्म हुई जब इसकी नज़र बिल्कुल कोने पर पुष्ट किए बैठी हया पर गई, जो फिल वक्त अकेली ही बड़े आरामदाह तरीके से बैठी वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद अपना सेल निकाल चुकी थी। अरसल ने अपने बेकाबू होते दिल को सख्ती से वार्न करते हुए अपने कदम इस दुश्मन जान की सिमत बढ़ा दिए। तुझे हिम्मत करनी होगी अरसल, वरना सारी ज़िंदगी तो इस खलिश में रहेगा कि तूने कोशिश नहीं की। दिल में अपने इरादे को मज़ीद पुख्ता करता हुआ वो अपना इत्मीनान बहुत अच्छे से बहाल किए चेहरे पर संजीदगी लाए हया के सामने वाली कुर्सी खींचकर यूँ बैठा जैसे वो तो इसी की मुंतज़िर थी। हया मलिक की नज़रें उठते ही शोला बनी थीं। अरसल की आमद से खासी नागवार गुजर चुकी थी और इतनी इंसल्ट के बाद हया को इसकी इस बेतकल्फ़ी पर खासी हैरत हुई थी। फ़ोन सामने मेज़ पर रखे वो तीखी नज़रें संजीदा मगर बेहाल अरसल पर सब्त कर चुकी थी। तुम ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें क्या कहा था मुझसे दूर रहो और तुम फिर मुंह उठाकर मेरे सामने चले आए हो। हया की नफ़रत और हकारत नहीं कब थी जो अरसल दब जाता। आज वो दबने वाला नहीं था। मोहब्बत का इजहार करने वाले कमज़ोर होकर भी दिलेर हो जाते हैं। बात करनी है तुमसे, तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अरसल का लहजा भी स्पॉट था। दूसरी तरफ तो अब वो खासा नागवार पोज दिए हैरान थी। तुम ज़्यादा तो क्या कम वक्त भी नहीं ले सकते, जाओ यहाँ से, बल्कि मुझे ही जाना चाहिए। इससे पहले कि वो उठती अरसल के हाथ की सख्त गिरफ्त आगे बढ़कर इसकी बाजू पकड़े इसे दोबारा बिठा चुकी थी। हया ने इसकी इस हिम्मत पर नफरत से हाथ झटकते देखा। खूंखार आंखें इस अमल पर मज़ीद दहशत ज़दा थीं। अरसल का संजीदापन इसके इस गुस्से पर हर तरह से बारी था। जस्ट 2 मिनट्स
وہ اس کے ایسے حاکمانہ رویے سے خاصی چڑ چکی تھی۔ آج تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی جرات کی ہے، آئندہ ایسا ہوا تو تمہارا منہ توڑنے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہ سننی ہے، نہ ہی تمہیں دیکھنا ہے۔ حیا اس پر محدود آواز میں چلاتی ہوئی سب واضح کر چکی تھی، اور اصل کو اس کے کہے کسی لفظ یا ری ایکشن کی آج پرواہ نہیں تھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔